سورۃ البقرہ، اس سورت کا نام ہے بقرہ کیونکہ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا جس میں البقرہ یعنی گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، تو اسی لفظ کی مناسبت سے، اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کو اس نام سے پکارا جانے لگا۔ مدنیہ، مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو آیات، جو صورتیں نازل ہوئیں، ان کے مضمون میں واضح فرق ہے کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، اور ہر قسم کا عیب اور خرابی ان کے اندر پائی جاتی تھی، عقائد کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی۔ تو مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں عقائد پہ زور دیا گیا، توحید، رسالت، اسی طرح آخرت پہ ایمان لانا۔ مدینہ منورہ میں چونکہ حالات جو تھے وہ مختلف تھے، وہاں پہ ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا تھا، اور پھر وہاں پہ یہودی آباد تھے جو اہل کتاب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی امت ہونے کے دعوے دار تھے، اور ان کے اتباع کرنے کے دعوے دار تھے، جو ان عقیدے کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو مانتے تھے۔ اچھا چلو، پہلے تھوڑی آواز اونچی تھی، اب ٹھیک ہو گئی اور اونچی کرنی ہے۔ چلو اس کو تھوڑا قریب تو اتنی ہو سکتی ہے، قریب ہو جائے۔ آمین۔ پیچھے سے پیچھے سے میرا خیال ہے ابھی ٹھیک ہوگی، ابھی پیچھے، ابھی پیچھے میرا خیال ہے ابھی ٹھیک ہوگی، پہلے وہ نہیں، تھوڑا پیچھے تھا مائک۔ تو مدینہ منورہ کے حالات کے مطابق جو صورتیں، جو آیات نازل ہوئیں، ان میں ان مضامین کا بیان ہے کہ اسلامی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اسی طرح خاندانی معاملات، اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، اسی طرح دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات، یہ چیزیں جو ہیں وہ مضامین مدنی صورتوں کے اندر بیان ہوئے۔ اور قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت یہی سورہ البقرہ ہے، جو 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں، 286 آیتاً، 286 اس کے اندر آیتیں ہیں، 2.5 سپاروں پہ تقریباً مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے، نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ایسے حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی کئی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جس طرح الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین قاف وغیرہ۔ ان کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اور اس کے محبوب کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کا محبوب جانتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھر آگے حضور کی امت کے جن جن اولیاء کو فیضان ملا انہیں کچھ نہ کچھ اس میں سے عطا ہوا۔ اور بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء کرام ان کو یہ حروف خود اپنے اسرار بتا دیتے ہیں، اپنے اسرار پہ مطلع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حا میم عین سین قاف، حضور نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں لے کے آیا ہوں لیکن مجھے ان کے اسرار اور معانی کا علم نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سر بین اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ کچھ راز کی باتیں ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ عربی میں عام طور پر جو قریب چیز ہوتی ہے اس کے لیے حاذا بولتے ہیں، اور دور جو ہوتی ہے اس کے لیے ذالکا بولتے ہیں۔ جس طرح ڈچ میں قریب کے لیے دت کہتے ہیں اور دور کے لیے دت، تو عربی میں حاذا قریب کے لیے ہوتا ہے اور دور کے لیے ذالکا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کتاب معنی بھی ہم کرتے ہیں یہ کتاب، لیکن لفظ حاذا الکتاب نہیں بلکہ ذالک الکتاب استعمال ہوا۔ تو یہ اس کتاب کی عظمت شان کی خاطر اشارہ قریب کی بجائے ذالکا اس میں اشارہ بعید استعمال ہوا۔ اور یہ عربی فصاحت و بلاغت کے اندر یہ چیز معروف ہے، ورنہ کفار اعتراض کرتے بھائی یہاں تو حاذا ہونا چاہیے تھا، ذالکا کیوں استعمال ہوا؟ تو ان کا اعتراض نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کے اندر یہ چیز مشہور تھی فصاحت و بلاغت کے اندر کہ اشارہ قریب کی بجائے اشارہ بعید استعمال کرنا یہ درست ہے، اور بلکہ ان کسی چیز کی عظمت اور اس کی شان بیان کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اشارہ حاذا کی بجائے ذالکا کو استعمال کیا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ حقیقتاً قرآن پاک میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب جو اس میں شک کرتے ہیں، شک تو کفار نے کیا، کبھی کہتے کہ یہ خود بنا لیتے ہیں گاڑ لیتے ہیں، کبھی کہتے کسی سے سیکھ لیتے ہیں، مختلف قسم کے نظریات ان میں پائے جاتے تھے، یعنی وہ خود بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے کہ یہ خود گاڑ لیتے ہیں، تو پھر خود ہی سوچتے یا دوسرے کہتے بھائی یہ تو بات اس پہ تو اعتراض ہوگا کہ یہ تو کہیں گئے نہیں، کسی کے پاس پڑھا نہیں، کسی اسکول کالج میں داخلہ نہیں لیا، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، تو اگر ہم کہیں گے خود گاڑ لیتے ہیں تو یہ بات تو ظاہراً درست نظر نہیں آتی۔ تو پھر کہتے کسی سے سیکھ لیتے ہیں، بھائی سیکھتے کس سے ہیں؟ سارے فصیح و بلیغ جو ہیں وہ اکثریت تو مخالف ہے، تو مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے تھے۔ بعض اوقات وہ کہتے کہ جی فلاں شخص کا جو غلام ہے اس سے سیکھتے ہیں،
اور اس سے سیکھ کے بنا کے لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ فلاں کے غلام سے سیکھ کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کو بھی نقل کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ فلاں سے سیکھتے ہیں، اس کی زبان تو عجمی ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ عربی فصیح و بلیغ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، جس نے تمام فصحاء و بلغاء عرب کو عاجز کر دیا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ فلاں سے سیکھتے ہیں، جس بیچارے کو یعنی عربی اتنی آتی ہے جتنی مجھے ڈچ آتی ہے، کہ ٹھیک ہے بھائی کسی سے کوئی تھوڑی بہتی بات پوچھ لی اشارے سے، آدھی کوئی لفظ سیدھا بولا کوئی الٹا بولا، چلو کسی سے رستہ پوچھ لیا، دکان پہ قیمت پوچھ لی۔ تو وہ بیچارہ جو کہیں سے آیا ہے عجم سے، عرب کے اندر رہ رہا ہے، اس کا لہجہ عربی نہیں ہے، اس کی زبان مادری عربی نہیں ہے، تھوڑی بہتی عربی اس کو آ گئی جس سے وہ اپنا کام چلا رہا، تو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جی فلاں سے سیکھ کے آتے ہیں۔ اب ڈچ کے اندر کوئی بہت ہی فصیح و بلیغ کتاب آ جائے، ایسی کتاب کہ سب لوگ آخر بڑی لاجواب کتاب ہے، تو جی یہ کس نے لکھی ہے؟ جی فلاں نے، وہ تو کہیں اسکول گیا نہیں، وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ وہ جی فلاں سے سیکھی ہے۔ اچھا جی کس سے سیکھی ہے؟ وہ جو پاکستان سے آیا ہے اس سے سیکھی۔ تو اب اس کو تو بیچارے کو خود ڈچ نہیں آتی، چند لفظ اس کو جتنے اس کو ضرورت پڑتی ہے اتنے آتے ہیں۔ تو یعنی ایسے باتیں وہ کرتے تھے کہ جی عقل حیران رہ جاتی، لیکن بہرحال شک تو وہ کرتے تھے، اگر شک نہ کرتے تو پھر مان جاتے۔ تو لا ریب فیہ، شک نہیں ہے، حقیقتاً شک نہیں ہے، جو شک کرتا ہے اس کی عقل کے اندر خرابی ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، اگر عقل ٹھکانے نہ ہوتی تو پھر اس کے اندر شک شبہ نہ کرتا۔ اس کے اندر شک نہیں ہے، جو شک کر رہا ہے اس کی اپنی عقل کے اندر خرابی ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں ھدی للمتقین، اس پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ متقین تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، پھر ان کو ہدایت دینے کا کیا مطلب کہ پہلے ہی وہ سیدھے رستے پہ ہیں تو ان کو پھر سیدھا رستہ کیسے دکھائے گی؟ متقین تو ہیں ہی وہی جن کی آگے یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں، تو ان کو ہدایت کیسے دے گی؟ تو اس کا علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ ہدایت دیتی ہے جن کے دلوں کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ بھی چاہتا ہو زبردستی اس کو دے دی جائے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر تڑپ ہو ہدایت حاصل کرنے کی، جو ہدایت ڈھونڈ رہا ہو اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو جن کے دلوں کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ موجود ہے ان کو اس سے ہدایت ملتی۔ ویسے تو قرآن پاک صرف ھدی للمتقین نہیں ہے بلکہ ھدی للناس،
سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اس کے اندر موجود ہے، لیکن سب لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے نہیں، بلکہ کچھ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اس سے ہدایت ملتی ہے۔ تو اس لیے یعنی حقیقتاً وہی لوگ ہیں جن کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ موجود ہے، تو ان کو اس سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کے لیے اس کے اندر ہدایت کا سامان رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا اس نے اعلان کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا انا ربکم الاعلی، تم کس خدا کی بات کرتے ہو، کس معبود کی بات کرتے ہو، سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا معبود تو میں ہوں۔ لیکن جب مرنے لگا تو اب اس وقت وہ مان رہا ہے۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو اب کہتا ہے میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جس کو اپنا معبود مانتے ہیں، جس کو اپنا رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، میں بھی اسی کو مانتا ہوں اور اسی پہ ایمان لاتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں، ماننے والوں میں سے ہوں۔ اب اس وقت مان رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہا، بلکہ کہا اس خدا کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مانتے ہیں، اس پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اور آگے تاکید کی انا من المسلمین، میں تسلیم کرنے والوں مسلمانوں میں سے، جھکنے والوں میں سے ہوں۔ لیکن اس وقت کا اس کا ایمان لانا یہ بالغیب نہیں تھا، بن دیکھے نہیں تھا، بلکہ اب اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ تو اس وقت حکم ہوا آل آنا، اب مان رہا ہے۔ وقد عصیت قبل، پہلے تو بڑا نافرمان تھا، اکڑتا تھا اور انکار کرتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب مان رہا ہے۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو انکار کرتا تھا اور فسادیوں میں تھا، زمین میں فساد پھیلاتا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تمہارے اس جسم کو بچا لیں گے، یعنی موت طاری ہونے کے بعد تمہارا جسم جو ہے اس کو ہم بچا لیں گے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بن جائے، ایک نشانی بن جائے کہ جو آدمی رب کا انکاری ہے، رب کو نہیں مانتا، اپنی خدائی کا اعلان کرتا ہے، اور جس نے انا ربکم الاعلی کہا اس کا انجام دیکھو، سب بعد والے بھی دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ تو اس وقت کا ایمان وہ قابل قبول نہیں ہے، ایمان بن دیکھے۔ اور بن دیکھے کیا ہے؟ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، قیامت ابھی آئی نہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ اسی کا نام ہے ایمان بالغیب، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کامل، جو کچھ حضور فرما رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے یا نہ آئے۔ ہماری عقل ناقص ہے، اگر کوئی بات اللہ رسول سے ثابت ہے کہ یہ اللہ رسول کا ارشاد اور فرمان ہے، تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پہ کامل ایمان اور یقین رکھیں۔ ہماری سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر بھی ہم اپنی عقل اور سمجھ کو چھوڑ کے اس پہ کامل ایمان اور یقین رکھیں گے۔
کہ جو اللہ رسول کا فرمان ہے وہ حق اور سچ ہے. ہماری عقل ناقص ہے اور ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ رہی، لیکن جو اللہ رسول کا فرمان ہے وہ حق اور سچ ہے. اسی کا نام ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے. تو سب سے پہلی نشانی متقین کی جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے اور نفلی صدقے بھی اس میں، جتنے صدقات نافلہ ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن پاک. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. حضور سے پہلے جو آسمانی صحیفے کتابیں نازل ہوئیں، جو مشہور 3 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. تو قرآن پاک پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. لیکن قرآن پاک پہ ایمان تفصیلاً ہے کہ قرآن پاک میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس کا بجا لانا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکنا ضروری ہے. پہلی کتابوں پہ اجمالاً، یعنی صرف یہ ایمان اور یقین رکھنا کہ وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں، وہ بھی جس طرح قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی. اب اس کی تفصیلات، اس کا نہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے اور نہ اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ، کیونکہ بنیادی اگر دیکھا جائے تو بنیادی تو تمام باتیں جو ہیں، تمام انبیاء کرام کی تعلیمات ایک ہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام آئے، بنیادی تعلیمات میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اب توحید میں نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. یہی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام نے دی، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کرام کی یہی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اور اسی طرح نبیوں پر ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، یہ جو بنیادی عقائد ہیں اس میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے. آگے جو تفصیلات ہیں، عبادات کے طریقے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف جن ان حالات کے مطابق جو احکام تھے، وہ جو کچھ ان کتابوں میں تھا وہ حق تھا، اور اس وقت اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا، عمل کرنا ضروری تھا. قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، پہلی کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں. اب ان کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتابیں اپنی اصل صورت میں آج دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہیں. وہ زبانیں جو تھیں وہ متروک ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. جن زبانوں کے اندر وہ نازل ہوئی تھیں اس سے آگے ترجمے در ترجمے کرتے کرتے کیا کچھ کا کچھ بن گیا. لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر تبدیلیاں بھی کر لیں. بہرحال اگر تورات، انجیل یا زبور اپنی اصلی شکل میں بھی آج آ جائے، کہیں سے مل جائے،
تو اس پہ صرف اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جو کچھ اس میں تھا وہ حق تھا اور اس وقت اس پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ آج اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ یعنی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، آج صرف قرآن پاک پہ عمل ہوگا۔ وہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں قرآن پاک کے نزول کے بعد، حضور کی تشریف آوری، حضور کے اعلان نبوت کے بعد۔ تو قرآن پاک پہ تفصیلاً ایمان لایا جائے گا، ہر حکم جو اس کے اندر موجود ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکنا ضروری ہے۔ پہلی کتابوں پہ اجمالاً اختصار کے ساتھ اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی اور جو کچھ ان میں بیان ہوا وہ حق اور درست تھا، اور اس وقت ان پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ 5 نشانیاں جو ہیں متقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ 5 نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ آسمانی کتابیں یعنی قرآن پاک اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پہ ایمان رکھنا، اور آخرت پہ یقین رکھنا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک گزرگاہ ہے کہ یہاں سے ہم نے گزر کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ یہ ناپائیدار دنیا ہے کہ جس طرح پانی کے اوپر ایک بلبلہ ہوتا ہے، ذرا ہوا کا جھونکا آیا تو اڑ گیا۔ یہی جو ہے انسان کی زندگی کا حساب ہے کہ ہو سکے تو 60 70 80 90 100 سال بھی گزار جائے، لیکن ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں ہے کس وقت یہ بلبلہ اڑ جائے۔ تو اصل تو زندگی آگے والی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، یعنی یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی 100 1000 لاکھ کروڑ، لیکن وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، جس طرح ہم کوئی امتحان دینے کے لیے جائیں تو تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھیں، تو اسی طرح یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں ایک امتحان آزمائش کے لیے ہم آئے ہیں۔ اصل دنیا آخرت ہے کہ جو کچھ جس طرح کا پیپر حل کریں گے آگے پھر اس طرح کا رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ تو اصل زندگی تو آخرت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے سب نے، اور پھر اعمال کے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے حساب سے پھر فیصلے ہوں گے جنت اور دوزخ کے۔ تو اس بات پہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور پھر سب نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس کے مطابق پھر آگے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ 5 نشانیاں متقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب نماز کا قائم کرنا یہ متقین کی نشانی بیان کی گئی۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ پڑھنا تو اگر کبھی صبح کی پڑھ لی، کبھی ظہر کی پڑھ لی، کبھی عصر، کبھی مغرب پڑھ لی، کبھی عشاء پڑھ لی، اور نہیں تو جمعہ پڑھ لیا، یہ بھی نماز پڑھنا۔ عید کی نماز پڑھ لی، نمازی تو وہ ہے نماز پڑھ رہا، جنازہ پڑھ لیا۔ لیکن نماز قائم کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرنا، کوشش کرنا کہ باجماعت ادا کی جائے، اس میں فرائض اور واجبات کے ساتھ سنتوں اور مستحبات کی بھی ان کو بھی بجا لانے کی کوشش کرنا، خشوع اور خضوع توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اب نماز کے متعلق کہ جو آدمی
اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ویسے قرون اولیٰ میں شروع کے دور میں یہ کوئی تصور نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی بلا وجہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے نماز کو چھوڑ دے گا، اس وقت کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آدمی اس طرح سستی کرے گا اور بلا وجہ نماز کو چھوڑ دے گا۔ بہرحال اس کے متعلق فقہاء علماء کے مختلف نظریات ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نقطہ نظر یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ نماز کا انکار کرنا، اس میں تو نہ کوئی اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی نماز کا اختلاف کرتا ہے کہ نماز ضروری نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کوئی کسی قسم کا۔ ہاں، جو آدمی نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، پھر اس کے بعد سستی کرے، اس کے متعلق آگے فقہاء میں اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ جو شخص نماز میں عمدن جان بوجھ کے بلا کسی شرعی مجبوری کے سستی کرتا ہے، ترک کرتا ہے، وہ فاسق ہے، اس کو قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ اور اس کی آگے پھر دلیل یہ ہے کہ کیونکہ بندوں پہ جو حقوق ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، ایک آدمی نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ نہیں دے رہا، وہ قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی تحقیق کرے گا، بھئی یہ دے سکتا نہیں، دے رہا، اس کو قید کر دو۔ تو بندوں کے حقوق کے لیے جب اس کو قید کیا جا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی خاطر بدرجہ اولا اس کو قید میں رکھا جائے گا۔ اور ایک اور یہ ہے کہ اس کو مار پیٹ کیا جائے اور اس کو نماز کا اس طرح پابند کیا جائے۔ دیگر جو فقہاء ائمہ مجتہدین ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرضیت کا انکار کرنے والا، اس میں تو پہلے عرض کیا کہ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ جو بھی نماز کی فرضیت کا انکار کرے کہ نماز ضروری نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے نماز کا انکار کرتا ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے، اور اگر پھر بھی وہ اس کو تلقین کی جائے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کہا جائے گا، پھر بھی نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ ائمہ ثلاثہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، تینوں اماموں کا یہی نقطہ نظر ہے کہ جو آدمی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کہا جائے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قید کیا جائے گا، ڈرایا دھمکایا مارا پیٹا جائے گا تاکہ وہ نمازی بن جائے۔ لیکن یہاں یہ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو قانون ہے اس پہ عمل کرانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ افراد جو ہوتے ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اور جس طرح ہمارے ہاں جہاد کے نام پہ فساد ہو رہا ہے کہ فلاں شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، چلو بھائی ڈنڈے اٹھا لو، چلو اس کو اٹھا لو، اس کو پکڑ لو۔ ہر آدمی جس کے پیچھے چند ڈنڈے والے موجود ہوں وہ خود ہی جج، خود ہی قاضی، خود ہی وکیل، خود ہی گواہ، سارا کچھ بن کے جس کو چاہے سزا دینا شروع کر دے۔ یہ انارکی ہوتی ہے، ملک کے اندر انتشار ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ تو کسی بھی فرد کو یا کسی بھی جماعت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے طور پر اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے،
قانون جو ہوتا ہے اس پہ عمل کرانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور گورنمنٹ نے اس پہ عمل درآمد کرانا ہوتا ہے۔ اور پھر اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہاں ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلامی احکام بتائیں اور ان کے مطابق ان کو عمل کرنے کی تلقین کریں۔ غیر مسلم وہ کیا کرتے ہیں وہ جانیں، ان سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں صرف غرض مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں کو بھی اسلامی احکام بتا دینا کہ یہ کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جب یہ کر دیں گے تو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہوگی۔ آگے کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ خود جانے، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور غیر مسلم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ممکنہ طور پر اگر ہو سکے تو ان کو اسلام کی تلقین کی جائے، کوشش کی جائے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی۔ اگر کوئی مان جائے تو اس کی بھی خوش قسمتی ہے، ہماری بھی خوش قسمتی ہے، ہماری ترغیب سے ایک بھی مسلمان ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو غیر مسلموں کے حد تک تو صرف یہی ہے کہ ہم ممکنہ مناسب طریقے سے ان کو اسلام کی دعوت دیں کہ اگر کوئی مان جائے تو بہتر ہے۔ تو مسلمانوں کی حد تک ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو اسلامی احکام بتا دیں، سمجھا دیں، پھر آگے ماننا وہ ہر ایک کی اپنی ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے خود جواب دینا ہے، اس سے آگے ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسلامی ممالک کے اندر بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یعنی اسلامی احکام پہ عمل کرائے۔ افراد یا جماعتیں اگر اٹھ کے کھڑی ہو جائیں گی تو ہر آدمی پھر اپنی مرضی سے عمل کرانے کی کوشش کرے گا، تو پھر فساد پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پہ عمل کرائے۔ تو بہرحال فقہا کا یہی نقطہ نظر ہے کہ جو آدمی نماز کے اندر سستی کرتا ہے فقہ حنفی کے مطابق اس کو قید کیا جائے گا اور اس کو مارا پیٹا جائے گا تاکہ وہ نمازی بن جائے۔ اور دیگر جو ائمہ ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو تلقین کی جائے تو پھر ان کے نزدیک اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی 5 نشانیاں یہاں پہ بیان فرمائی اور پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین وہ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اترا یعنی قرآن پاک، اور جو آپ سے پہلے اترا یعنی پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ۔ تو اب اگر حضور کے بعد بھی وحی نے آنا ہوتا تو پھر یہ بھی کہا جاتا کہ جو وما ينزل من بعد کا، جو آپ سے بعد اتارا جائے گا اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور متقین کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ جو آپ سے بعد اتارا جائے اس پہ بھی ایمان لائیں۔ لیکن یہ فرمایا کہ جو آپ پہ نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، تو اس سے بھی علماء نے اشارتاً یہ حضور کی ختم نبوت پہ استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی یعنی تورات، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد،
اور خوشخبری سنانے والا اپنے بعد ایک بڑی شان والے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں حضور کی بشارت سناتے رہے، تو اب چونکہ ان کے بعد حضور نے تشریف لانا تھا تو انہوں نے پہلے کی تصدیق کی اور بعد والوں کی خوشخبری سنائی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے کی تصدیق تو کی، لیکن یہ نہیں کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو پھر حضور فرماتے بھائی میرے بعد بھی جو نبی تشریف لائیں گے، جو جو ان کا وقت پائیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور کی یہی صفت بیان فرمائی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ انبیاء کرام کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ میرے محبوب تشریف لائیں تو تم ان کی تصدیق کرنا، ان پہ ایمان لانا۔ تو فرمایا مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کریں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کسی اور کی وہ بشارت بھی سنائیں گے، کیونکہ حضور پہ ختم نبوت ہو گیا، یعنی نبوت مکمل ہوگی، حضور آخری نبی، حضور کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے حضور مصدق تو ہیں لیکن اس اعتبار سے کسی اور نبی کی بشارت سنانے والے نہیں، بلکہ پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے تھے وہ پہلے نبیوں کی تصدیق کرتے تھے اور حضور کی بشارت بھی سناتے تھے۔ اس سے آگے جو دو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ جو کافر ہوئے ان پہ برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، سمجھائیں، تبلیغ کریں، یا نہ انہیں ڈرائیں، نہ سمجھائیں، نہ تبلیغ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دل کے اوپر مہر لگ چکی، یعنی اب اس کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، کہ جب کسی لفافے کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے تو اب اگر اس کو کھولیں گے تو مہر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اب ہدایت ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور کانوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، یعنی سنتے تو سب کچھ ہیں لیکن ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، یعنی ہدایت کی بات وہ سنیں گے نہیں، اگر سنیں گے تو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، سب کچھ دیکھیں گے لیکن ہدایت کی بات وہ قبول کرنے کی نیت سے نہیں دیکھیں گے، قبول کرنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو چکی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو سوالات ابھرتے ہیں انسان کے ذہن میں۔ ایک تو یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی کچھ کفار جو ہیں وہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ تبلیغ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں معین کفار مراد ہیں، وہ لوگ مراد ہیں جن کا کفر پہ مرنا، یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ لوگ کفر پہ مریں گے، وہ مراد ہیں، جس طرح ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، وہ کفار جو ہیں وہ مراد ہیں۔ سب کفار مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ کافر جن کا کفر پہ مرنا یقینی تھا علم الہی میں، وہ مراد ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے کفر کے اوپر مرنا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے، یا تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تبلیغ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان کو تبلیغ نہ کی جائے تو کل وہ بروز قیامت یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں کوئی بتاتا تو ہم ضرور ہی مان لاتے۔ تو اب یہ عذر ان کا ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو تبلیغ کی جائے تو جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے اس کو تو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن تبلیغ کرنے والا جب نیک نیتی سے تبلیغ کر رہا ہے تو اس کو بہرحال فائدہ ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ اگر مان جائے گا تو اس کا فائدہ، نہیں مانے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، لیکن تبلیغ کرنے والے کو بہرحال فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اور اصل بات بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کا کام ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے۔ اب آگے کوئی مانتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانتا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اس کو تو بہرحال فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کیا، فرماتے ہیں بعض پرنا کن حمام روح گیر، در رہ دعوت طریقے نوح گیر۔ یعنی یہ جو ہے نا شہرت اور واہ اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی رضا کے لیے بس کام کرو، اور اس دعوت کے رستے میں نوح علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ پکڑ لو کہ نوح علیہ السلام نے جس طرح تبلیغ کی کہ نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تبلیغ کرتے رہے، اور کوئی سال 2 سال 10 20 سال 100 سال نہیں بلکہ 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے۔ اور پھر 950 سال میں کتنے آدمی جو تھے وہ مسلمان ہوئے؟ ہاں نوید یاد رکھتے ہیں، ایسی بات ہے ماشاءاللہ، شروع سے آ رہے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں۔ 82 یعنی معتبر زیادہ روایت یہی ہے کہ 82 آدمی 950 سال میں مسلمان ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً مڈل کوئی 11-12 سال کے بعد ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا۔ تو 100 سال میں کوئی 8-9 آدمی مسلمان ہوئے، اور 950 سال میں 82 آدمی 82، یعنی 10 سال کے بعد اگر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا تو پھر 95 ہونے چاہیے تھے، 95 آدمی ہونے چاہیے تھے۔ تو 82 آدمی جو مسلمان ہوئے، اس کا مطلب کوئی 11-12 سال کے بعد اوسطاً ایک آدمی ایمان قبول کرتا تھا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا بھی کھاؤ خسمن نہیں مندے، نہیں، اپنا کام جو ہے وہ اس کو کرتے رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ جانے ان کا کام جانے، نہیں مانتے تو وہ اللہ سے پائیں گے۔ ہمارا جو کام ہے اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ ہم جلاتے ہیں۔ تو در راہ دعوت طریقے نوح ہوگی، اس حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ جو اس کو اختیار کرو۔ اور فرماتے ہیں خدمت می کن برائے کردگار، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہو، با قبول و رد خلقانت چکار۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اسے تمہیں کیا کام؟ مانے گا تو اس کا فائدہ، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ تمہارا کام ہے بس اللہ کے حکم کو پہنچانا،
اس کو پہنچاتے رہو، تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، جو آدمی ان کو تبلیغ کرے گا اس کو بہرحال فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے دلوں پہ موریں لگ چکی ہیں، کانوں پہ موریں لگ چکی ہیں، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں سزا ملے گی؟ کیوں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کیوں ان کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب انسان اپنی مرضی سے چاہے تو ہدایت کو قبول کر لے، چاہے اس کو رد کر دے۔ ہر انسان کے اندر بنیادی طور پر اس کی فطرت کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو جب انبیاء کرام تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے مان لیا، اکثر نہ مانے، تو اب صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی ہدایت کو قبول کرنے کی رکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور نہیں مانا۔ تو ان کو جو سزا ملے گی ان کو ان کے اپنے اس عمل کی وجہ سے ملے گی کہ جو انہوں نے کیا، کہ ہدایت ان کے سامنے پیش کی گئی، ان کے شبہات کو دور کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ہٹ درمی اور ضد اور عنایت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے ان کے دلوں پہ موریں لگی ہوئی ہیں، یہ ان کے اپنے کردار اور اپنے کرتوت کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اپنے اندر جو ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پہ ان کے زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی وہ جو ہدایت کو ہدایت انہوں نے قبول نہیں کی تو اس وجہ سے کہ ان کو سمجھایا گیا اور ہدایت ان کے سامنے واضح کی گئی، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا، تو وہ ان کا اپنا ایک فعل ہے جس کی ان کو سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک بھی پھر علماء نے اس سے بھی یعنی مزید اس پہ استدلال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار کرے، تو اس کے دل سے اس سیاہ دھبے کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ یعنی دھبے بڑھتے جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر انسان کے لیے نیکی اور بدی کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے جس طرح ہوتا ہے نا کہ سفید کپڑا ہو تو ایک دبا لگے تو دور سے نظر آتا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے، اور اگر اس کو صاف نہیں کیا دوسرا تیسرا لگتے وہ کالا ہو گیا، تو اب جہاں ہزاروں لگے ہوئے ایک اور لگ گیا تو پھر کیا ہو جائے گا بھائی؟ پھر آدمی کہتا ہے خیر ہے بھائی۔ تو اسی طرح یعنی اگر تو وہ توبہ کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، نہیں کرتا اور کرتا رہتا ہے گناہ تو پھر وہ یعنی وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ذالک الرین، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پہ وہ زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔
تو ابو الانواع نے فرمایا کہ اگر مومن گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے. تو گناہ کی وجہ سے اگر دل پہ دھبا لگتا ہے، زنگ لگتا ہے، تو کفر تو سارے گناہوں کی اصل اور جڑ ہے. تو کفر کی وجہ سے بھی ان کے دلوں پہ وہ زنگ لگا. تو جو ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی وہ یہی ہیں. ان کے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ ان کرتوتوں کی وجہ سے، انہوں نے ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اس ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کو انہوں نے ضائع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر ایک کے لیے اس کے اندر صلاحیت رکھی تھی کہ وہ ہدایت کو قبول کرے، لیکن خود جس نے اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا تو اب کسی چیز کی پھر آگے چل کے اس کو سزا بھی ملے گی کہ جو اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا. الحمدللہ.